بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس کی مناسبت سے تاریخ پاکستان کے حوالے سے ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے۔ آج بھی اسی مناسبت سے آپ کے سامنے پاکستان کے متعلق اور اس کے تاریخی پس منظر کے متعلق کی نسبت سے کچھ بات کرنا چاہیں گے۔ پاکستان کے حوالے سے شرعی نقطہ نظر سے ایک درس ہے کہ اس معاملے کو اگر شرعی نقطہ نظر سے بھی دیکھا جائے تو بھی یہاں نظر آتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر یثرب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں مختلف قبائل، اقوام اور مذاہب کے پیروکار موجود تھے۔ آپ نے یہاں آ کر ریاستی امور کے پہلی باضابطہ آئینی دستاویز مرتب کرائے، جیسے میثاق مدینہ کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ مشہور بھی میثاق مدینہ کے نام سے ہیں۔ وہ دستاویز، یہ 53 دستاویز کے نام سے ایک کتاب جو 53 دفعات پر مشتمل ایک جامع دستور حیات ہے، جس میں ریاست کی معیشت کو مستحکم کرنا، باہمی خانہ جنگی کا خاتمہ اور خارجی پالیسی کو مضبوط تر بنانے کے لیے عسکری خود مختاری کو بنیادی قرار دیا گیا تاکہ دشمن اس کی سالمیت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور پہنچانے سے باز رہے۔ اسی میثاق مدینہ میں اللہ احکم الحاکمین کی حاکمیت اعلیٰ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اعلیٰ کو اساسی اور بنیادی اہمیت و حیثیت حاصل ہے۔ اس جامع ترین حکمت عملی جو در حقیقت وحی الہی کی عملی صورت ہے، اسی سے امن کا نفاذ ممکن ہوا اور ممکن ہے۔ اقوام عالم نے اس کی بدولت وہ سنہرا دور دیکھا ہے کہ امن اور انصاف عوام کے دہلیز تک پہنچا۔ عوام کو انصاف کی دہلیز کے چکر نہیں کاٹنے پڑے۔ ہم اس ملک کے رہائشی ہیں جس کو آزادی دلانے کے لیے ہمارے اکابر نے منظم تحریک آزادی پاکستان چلائی، جس کی بدولت ہمیں آزادی حاصل بھی ہوئی، لیکن بدقسمتی سے کہ ہم آج تحریک آزادی کی روح آزادی کو فراموش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، تحریک آزادی پاکستان کا مقصد غلبہ دین اور نفاذ اسلام ہی تھا، لبرل تصور آزادی نہیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ اسی مناسبت سے، تاریخ کی مناسبت سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے گا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باقی بات پیش کریں گے۔